باز کبھی آپ نے اس بات پہ غور و فکر کی ہے کہ جب ہمیں ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کسی اسکول میں کروانا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے انہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہوتا تو ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریفرنس لگا کے کسی پہچان والے سے کہہ کے یا جو وہ اسکول میں ٹیچرز وغیرہ ہوں ان کے ذریعے ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے ریفرنس کی امید رکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کا رزلٹ دیکھتے ہیں, ان کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں, ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ریفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو وہیں جب ہم بات کرتے ہیں وسیلے کی تو ہم کس سے امید رکھتے ہیں؟ ہم پروردگار عالم کی چنی ہوئی مقدس ہستیوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرے, ہماری سفارش کرے, وہ ہمارا وسیلہ بنے. اور کس کے سامنے بنے؟ اس مالک کے سامنے بنے, اس پروردگار کے سامنے بنے جس نے پوری دنیا کو خلق کیا. تو ایک ایڈمیشن جیسے معاملے میں جب ہمارے بچوں کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے, ہمارے اخلاق دیکھے جاتے ہیں, تو اتنی مقدس ہستیوں سے جب ہم سفارش کی امید رکھتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے میں وہ کوالٹیز ہونی چاہیے, ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہماری سفارش کروا سکے؟ تو آئیے ہمارے پروگرام وسیلہ, منزل یا راستہ میں آج ہم بات کریں گے ان کوالٹیز کی جو ہم میں موجود ہونی چاہیے کہ اگر ہم امید رکھتے ہیں سفارش کی. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر ازمی زہرا رضوی کا. سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ. جی سسٹر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ ہم نے بات کی ہمارے 4th ایپیسوڈ میں, تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ بہت ساری پرسنالٹیز ہے جس کو پروردگار عالم نے حق دیا ہے کہ وہ ہماری شفاعت کروائیں گی. تو وہی ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ محمد اور آل محمد اور مقدس ہستیاں ہماری سفارش کروا سکتی ہیں. تو کیا اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ بخشش تو ہو جائے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے اعمال میں کوتاہی کریں, کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں اور پھر آخر میں یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے نا بخشش تو ہو ہی جائے گی, ہم تو محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, امام حسین کا ماتم کرتے ہیں تو ہم تو بخشے جائیں گے؟ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفاعت یعنی مقدس ہستیوں کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں انسان کا امیدوار ہونا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. تو جہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ شفاعت اب تک کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بھائی شفاعت کے لیے ضروری ہے وہ مقدس ہستیوں کی طرف ہم رجوع کریں, وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے, کیا چیزیں ایسی ہوں کہ ہم جس پر غور کریں. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اور یہ سوال بہت اہم بھی ہے کہ کیا فقط یہ کہ ہاں ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم تو محبت ان سے کرتے ہیں, ان مقدس ہستیوں سے, محمد و آل محمد سے, ہماری گارنٹی ہو چکی ہے. جی تو اب تو ہم نے ان سے محبت ہماری ہے تو یقیناً ہم تو بخشش ہماری ہو ہی جائے گی. تو کیا شفاعت اس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ چیزیں ہی بس ضروری ہیں؟ تو اس بات کو ذرا میں ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ جو با عمل ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی, بے عمل کی نہیں. اب ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ اگر با عمل ہے, سب کچھ اچھا ہی ہے, تو سفارش کی ضرورت کیا ہے, شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیے عمل تو کرتا ہے, لیکن انسان چونکہ گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں, وہ با عمل ہے لیکن اس کے اعمال کی جو چھوٹے چھوٹے نقص ہیں, چھوٹی چھوٹی سی کمیاں ہیں, اس معاملے میں اس کی سفارش ہو جائے گی, اس کی شفاعت کی جائے گی. لیکن اگر عمل ہے ہی نہیں تو کس انداز سے؟ اب مثال مجھے یہ دینی ہے تاکہ بات ذرا بالکل واضح ہو جائے. آغاز میں آپ نے اسکول کی مثال دی ہے, میں بھی اسٹوڈنٹ کی اور امتحان کی مثال دینا چاہوں گی کہ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہے, ایگزامز کی تیاری کر رہا ہے, اس نے تیاری کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی, بہت اچھی تیاری نہیں ہو سکی لیکن ٹھیک ہے پھر بھی اس نے کوشش کی. اب جب وہ آ کر کے بیٹھتا ہے ایگزام روم میں, اب وہاں پر اسے کویشچن پیپر دیا گیا, اب سوالات اس نے جب دیکھیں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سوالات کے جو جواب ہیں آتے ہیں لیکن بہت اچھے نہیں آتے ہیں. تو اس نے کیا کیا, کوشش کی, یعنی ہاں اٹیمپٹ کیا, لکھا اس نے آنسر شیٹ میں, اس نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا اسے آتا تھا. دیکھیے پرفیکٹ نہیں لکھا اس نے, بہت پرفیکشن کے ساتھ اس کا آنسر نہیں تھا, اور نہ ہی اس نے چھوڑ دیا, کیونکہ اسے آتا تو تھا نا کچھ, تھوڑا بہت اس نے کچھ تیاری کی تھی, لہٰذا کچھ لکھنے کے وہ لائق تھا.
تو لہٰذا اس نے لکھا, اس کے بعد چلا آیا. اب جب وہ پیپر اس کا چیک ہوا ہے, آنسر شیٹ اس کی چیک ہوئی, تو ٹیچر نے دیکھا کہ اس بچے نے اچھا کوشش کی ہے, بہت اچھا جواب نہیں لکھا ہے لیکن ہاں قریب ٹھیک ٹھاک لکھ کر آیا ہے, تو لہٰذا چلو اس نے کوشش کی ہے تو تھوڑا مارکس بڑھا کر دے دیتے ہیں, تھوڑا پاس کر دیتے ہیں, اس کی امید نہ ٹوٹے, اسے آگے بڑھا دیا جائے. دوسری طرف ایک بچہ ہے کہ جو پورے ٹائم اس نے, جب اسے موقع تھا کہ وہ تیاری ایگزام کی کر سکتا تھا, اس نے کچھ پڑھائی نہیں کی. اب آ کر کے بیٹھا ایگزام روم میں, کچھ نہیں آ رہا ہے, پورا اس نے پیپر جو اپنا بلینک چھوڑ دیا. اب وہ امید لگا کر بیٹھا ہے کہ کیا ہوا, میں نے بلینک چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, جو ٹیچر ہے انہیں تو پاس کرا ہی دینا چاہیے, میں تو ٹیچر کا اتنا فیوریٹ تھا, میں تو انہیں بہت کہتا تھا کہ سر میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, ٹیچر میں آپ کو بہت آپ کا فین ہوں, وہ تو پاس کر دیں گے. تو لہٰذا جب ٹیچر نے پیپر اٹھایا, آنسر شیٹ اٹھائی, تو دیکھا کچھ لکھا ہی نہیں. اب وہ ٹیچر دے کیسے نمبر اسے, یعنی اسے بھی چاہیے کہ کچھ لکھتا تو اسے نمبر ملتے. اب یہی مثال ہم خود پر اپلائی کریں. اگر ہمارے پاس اعمال ہیں, مثلا نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کہیں پر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے, کچھ چھوٹی موٹی خامیاں ہو گئیں, کچھ چھوٹی موٹی کمی ہو گئی, تو لہٰذا اب اس معاملے میں ہماری شفاعت ہو جائے گی. لیکن جو نماز پڑھتا ہی نہ ہو, جسے نماز سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو, اور وہ یہ کہے کہ ہم تو بے نمازی ہیں, تو کیا ہوا, اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں نا, تو لہٰذا ہمیں شفاعت میسر ہو جائے گی. نہیں, پہلے عمل کیجئے, اب عمل میں کچھ نقص ہے, اس میں آپ کی سفارش کی جائے گی. تو یہ ایک نقطہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ پہلے عمل کو ہم کچھ عمل کے اعتبار سے پیش کریں, اس کے بعد جو اس میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ خامیاں رہیں گی, خداوند عالم ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے شفاعت فرمائے گا. بالکل ٹھیک, بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ایکسپلین کیا, اور آپ نے بہت ہی اچھا ایگزامپل بھی دیا نماز کا. تو وہیں اب میں یہ جاننا چاہوں گی, and I'm sure ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم امید رکھتے ہیں نا کہ ہماری شفاعت ہو, تو اس کے لیے شفاعت کے لیے اہم تقاضے کیا ہیں, اہم اعمال کیا ہیں؟ جی, شفاعت کے لیے جو سب سے اہم تقاضے ہیں, جو بالکل ایک دم ضروری چیز ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تبھی اس انسان کی شفاعت ہو پائے گی, تبھی اسے شفاعت کا تحفہ میسر ہو پائے گا. تو وہ چند اہم تقاضے, جس میں سب سے اولن یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر کامل یقین رکھنا, خداوند عالم کو ایک ماننا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, توحید, یقیناً خدا پر کامل یقین ہو انسان کا, خدا کے بنائے ہوئے اس دین اسلام پر اس کا ایمان ہونا چاہیے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد سے محبت کرے. یہ کم از کم تقاضے, اسے تو پورا کرنا ہی ہے, جو کہیں گے بالکل کمپلسری ہے اس کے لیے کہ اسے انجام دینا ہے. قرآن کریم پر اس کا ایمان ہونا چاہیے. یہ کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ بالکل اس کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان چیزوں کو انجام دے. اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ بہت سی روایتیں, حدیث بھی ملتی ہیں, اور ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کی وحدانیت کی گواہی خالص دل سے دیتے ہیں. خدا کی وحدانیت کی گواہی جو خالص دل سے دیتے ہیں, انہیں ہی شفاعت میسر ہوگی. ایک دوسری حدیث میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آگے سفارش کرنے والا میں ہوں گا, اور میری سفارش سب کے سامنے قبول ہوگی. یعنی خدا پر یقین کامل, اور اسے واحد ماننا, توحید, رسول خدا, ان کی آل اولاد پر عقیدہ رکھنا, اور قرآن مجید کو ماننا, اس پر یقین کامل رکھنا, دین اسلام کا ماننے والا ہو, تو یہ چیزیں اگر اس میں ہیں تو وہ شفاعت کو پانے کا حق رکھتا ہے. سسٹر, نبوت, امامت, توحید, یہ تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن بے شک اللہ پر ایمان رکھنا اور محمد اور آل محمد سے محبت کرنا تو ضروری ہے, یہ بات بہت ہی اہم ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کافی ایسے لوگ موجود ہیں جو محمد اور آل محمد سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں, ان کے اعمال کو دیکھیں, تو ان کے کہتے ہیں نا اخلاق میں آپ کو اہل بیت کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو کیا ایسے لوگوں کی سفارش آپ کو لگتا ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کریں گے؟ دیکھیے, جو چیزیں ضروری ہیں شفاعت کو پانے کے لیے کہ ہمیں شفاعت, تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا صرف محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کافی ہے؟
اب یہاں پر میں یہ جواب دینا چاہوں گی کہ یہ محبت کیسی ہے کہ جن سے محبت ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر آپ عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. یقیناً ان کی پوری زندگی تو اسی دین اسلام کو پھیلانے میں کتنی تکلیفیں کتنی پریشانیاں اٹھائیں اور اس دین اسلام کو پھیلایا, دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں نشر کیا, اور آخری وقت تک کہ اگر ہم اپنے ائمہ طاہرین کی زندگی دیکھیں تو آخری وقت تک کی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے ہیں. تو یہ محبت کیسی ہے کہ جو ہم یہ تو کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے اسے بجا لانے میں ہم کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں قابل قبول نہ ہوں گی شفاعت کے لیے. جہاں ضروری ہے کہ محمد و آل محمد سے محبت کی جائے, وہیں پر دیگر چیزیں بھی ہیں جو ضروری ہیں شفاعت پانے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت میسر ہو جائے تو اس میں اور بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, جیسے کہ روزہ, ماہ رمضان کا وہ روزہ کہ جو بہت اہم ہے اور جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن کی تلاوت قیامت کے روز ان لوگوں کی شفاعت کرے گی. ماہ رمضان بہار ہے تلاوت قرآن مجید کی بھی اور ان روزوں کا ثواب حاصل کرنے کی بھی. تو روزے کے ذریعے یعنی دیکھیں فائدہ مل رہا ہے. ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی شفاعت ہو تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اسے روزے دار ہونا چاہیے, وہ روزے سے غافل نہ رہے. جیسا کہ بعض اوقات ماہ رمضان میں معمولی سا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو شرعی عذر نہیں ہے اور ہم روزہ بڑی آسانی کے ساتھ ترک کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ہوا, نہیں بھائی ذرا سر درد تھا اس لیے روزہ نہیں رکھ سکے. کیا وہ شرعی عذر تھا؟ ٹھیک ہے, کوئی ایسی بیماری کہ جو اتنی بڑھ جائے گی روزہ رکھنے سے کہ انسان کی جان پر بات بن جائے تو وہاں پر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک معمولی سا سر درد ہو گیا, معمولی سی سردی ہے انسان کو, لیکن اب کہا کہ ہم نے روزہ ترک کر دیا, تو جو شرعی عذر نہیں اس کے علاوہ تو ایک مرتبہ خیال کرے وہ انسان کہ اگر وہ شفاعت پانا چاہتا ہے تو اس ریکوائرمنٹ کو اسے پورا کرنا ہوگا. اسے ماہ رمضان کے روزے جو واجب روزے ہیں اسے اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. دوسری چیز ہے نماز. نماز بھی بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت میسر ہو جائے. اور نماز کے حوالے سے ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گی. ہر معصوم نے اپنی زندگی میں نماز پر بہت زیادہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بہت سی باتیں پیش کی ہیں, جس میں سے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی وہ بات پیش کروں. زندگی بلکہ خاتمے کی طرف ہے, آخری وقت امام کا تھا اور امام نے وصیت کی ہے. کس حوالے سے؟ نماز کے لیے وصیت کی ہے. اور دیکھیں انسان وصیت کس چیز کی کرتا ہے, اگر ہم سوچیں وصیت کس چیز کی جاتی, اس چیز کی جس کے بارے میں اس انسان کو یہ خطرہ ہو کہ میرے جانے کے بعد اس چیز کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں لیا جائے گا یا یہ اس کے حقدار تک نہیں پہنچ پائے گی اور بہت اہمیت بھی رکھتی ہو اور اس میں کچھ خطرہ پیش آئے تو اس چیز کے لیے انسان وصیت کرتا ہے. امام نے نماز کے لیے وصیت کی ہے آخری وقت میں, کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا ہے, وہ دیگر تمام چیزیں تو انجام دے گا لیکن وہ نماز سے غافل اگر ہو گیا تو پھر اسے شفاعت میسر نہیں ہو سکتی ہے. اور امام یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ وہ شفاعت سے دور ہو جائے. لہٰذا آخری وقت میں بھی امام نے اپنی اس تکلیف کے دوران بھی امام نے نماز کی وصیت کی ہے کہ نماز سے غافل انسان نہ ہو جائے. تیسری چیز ہے استغفار اور گناہوں سے بچنا. یہ بھی بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت مل جائے, ہماری سفارش ہو جائے, ہمارے گناہ بخشے جائیں, ہمارے اعمال میں ثواب میں اضافہ ہو جائے, تو انسان استغفار زیادہ کرے. کیونکہ انسان صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ انجام دیتا ہے, تو استغفار ہر لمحہ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہت پیاری بات ہے کہ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر روز صدق دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے 70 مرتبہ استغفار تو پڑھا ہی کریں اگر نہیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات کہوں گی کہ ضروری ہے ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہونا. یہ نہ ہو جائے کہ ہاں بھائی کسی نے کہا تھا پڑھ لیا, ہم نے 70 بار جلدی پڑھ لیا اور اس کے بعد جیسے ہی ہم نے تسبیح رکھی ویسے ہی ہم نے وہی زندگی ہماری کہ فلاں ایسے ہیں, فلانی ایسی ہیں, فلاں کے ہاں یہ معاملات ہیں, وہی برائیاں, وہی تمام غفلتوں میں اپنی زندگی ہم نے گزاری. لہٰذا ضروری ہے کہ وہ استغفار ہمارے دل سے ہو اور ہمارے وجود میں نظر آئے. گناہوں سے اپنے آپ کو انسان بچا کر کے چلے کہ گناہ سے جب بچے گا تو یقیناً اس کو شفاعت کی طرف بڑھنے کا جو اس کا راستہ ہے وہ بہت نزدیک ہوتا چلا جائے گا. درود
محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجا کرے. صلوات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور صلوات بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسان کے لیے اگر وہ شفاعت چاہتا ہے. بالکل بہت ہی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور اس وقت جب اسے ضرورت ہوگی سفارش کی اسے اسی درود کے عوض میں وہاں پر اس کی سفارش کی جائے گی اور اسے اس کا فائدہ پہنچے گا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر میری آل پر درود بھیجتے ہیں ان کی شفاعت مجھ پر واجب ہوگی. یعنی کہ دیکھیں اس انداز سے آپ نے فرمایا. پھر قرآن مجید جیسا کہ ابھی روزے میں کے حوالے سے بھی قرآن مجید کا ذکر ہوا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے شفاعت کرے گا جو قرآن سے مباشرت کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کا ایک نام مشفع بھی ہے یعنی شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے قرآن. ایک نام قرآن مجید کا مشفع بھی ہے. تو لہٰذا یہ قرآن مجید سے جو وابستہ رہا اس دنیا کی زندگی میں تو وہاں یہ قرآن مجید اس کے لیے بہت سود مند بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. بڑی ایک پیاری سی روایت بھی ہے کہ جب لوگوں کا مجمع ہوگا اور تمام افراد یعنی پوری دنیا ختم ہو چکی تمام انسان موجود ہے اور اس وقت قرآن مجید وہاں پر آئے گا سب سے حسین و خوبصورت جمیل خدا اسے صورت عطا کرے گا اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ یہ شاید ہم میں سے ہے شہداء میں سے ہے علماء میں سے ہے شاید انبیاء میں سے ہے ولیوں میں سے ہے. لیکن پھر رسول اللہ فرمائیں گے بتائیں گے اسے کہیں گے مسکرا کر کے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے رسالت مآب اس کتاب سے مخاطب ہوں گے تم خود بتاؤ کون ہو. یہ جو خوبصورت شکل ہوگی تب وہ خود گویا ہوگی اور کہے گی کہ میں قرآن مجید ہوں. خداوند عالم نے آج مجھے اتنا حسین و جمیل بنا کر بھیجا. اب خداوند عالم اس کتاب کو کہے گا کہ جس نے بھی تمہاری تعلیمات کے اعتبار سے زندگی کو گزارا ہے جاؤ اور اس کی سفارش کرو اس کی شفاعت کرو. اس وقت یہی قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا. یعنی قرآن مجید بھی ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ صرف گھر میں ایک بلند مقام پر رکھنے کے لیے نہیں ہے سجاوٹ کے لیے نہیں ہے کہ ہم خود کو ریلیجیس ثابت کرنے کے لیے ہم نے بہت اچھا سا قرآن خریدا ہمارے گھر پہ اس مقام پر رکھا. پڑھنا ضروری ہے اور اسے عمل میں لانا ضروری ہے. ماہ رمضان جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے تو آئی تھنک ہمارے ویورز کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام یہاں پہ جاتا ہے کہ اس مہینے کا ماہ مبارک الرمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور صرف عربک میں نہ پڑھے بلکہ ٹرانسلیشن بھی پڑھے تاکہ ہم سمجھ سکیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. بے شک بے شک. اور ایک اور اہم چیز کی طویل سجدہ پورے خلوص کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں جو طویل سجدہ لمبے سجدے کرنا اور جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو یقیناً ایک مرتبہ اس کا دل اپنے مالک کی جانب پوری طرح سے رجوع ہوتا ہے. اس وقت وہ بڑا قریب ہوتا ہے. ایک بہت اچھی پوزیشن ہے جس میں وہ اپنے رب سے قربت حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو طویل سجدے ہوتے ہیں اسے رب بہت پسند کرتا ہے اور ایسے انسان کو شفاعت خداوند عالم عطا فرماتا ہے. بالکل ٹھیک. سسٹر جس طرح سے آپ نے بہت ہی اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے نماز روزہ قرآن مجید کی تلاوت طویل سجدے یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو کرنا ہے. لیکن میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ہم ماشاءاللہ ویورز ہمارے بہت اچھے ہیں لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے ہر کسی سے ہم سے بھی ہو جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ہماری قرأت بہت اچھی ہوتی ہے ہم روزے بھی بہت دل سے رکھتے ہیں لیکن جہاں نظر اخلاق پر جاتی ہے تو آج معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامک پلرز آف جو اسلام ہے جو چیزیں واجب ہے وہ کرنے میں بہت آگے ہیں پیش ہیں لیکن ان کا جو رویہ ہے یہ دوسروں سے اچھے لہجے میں بات نہیں کریں گے گالیاں دیں گے یا دوسروں کا حق پامال کریں گے. تو کیا صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا طویل سجدے کرنا ہمیں سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ ہماری سفارش ہو جائے گی؟ دیکھیے ہمیں یہ تمام چیزوں کے ساتھ بقیہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو سماجی زندگی میں جن چیزوں کا ہم سامنا کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں جن کا بہت ثواب بھی ہمیں یقیناً خداوند عالم عطا کرتا ہے چاہے کسی کے کام آ جانا ہو کسی کی امانت کو لوٹانا ہو اور سچ بات کو بیان کرنا ہو یا کسی بھی اعتبار سے. تو لہٰذا اس حوالے سے رسول اللہ کے جملے پیش کرتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا کون ہوگا جو میری شفاعت کو پا سکے گا اور وہ شفاعت کو بھی پائے گا اور رسول اللہ کے نزدیک ہوگا کون وہ جو کہ سچے ہوں گے
امانت دار ہوں گے, خوش اخلاق ترین افراد ہوں گے. اب خوش اخلاقی میں بہت سی چیزیں دیکھیے آ جاتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں کہ جو ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح سے ہمارا رویہ ہوتا ہے, اخلاق کے معنی فقط زبان کی نرمی نہیں ہے, بہت سی چیزیں اس کے ضمن میں وارد ہوتی ہیں. ویسا بنے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ پازیٹیو فیل کریں. یقیناً. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم غور کریں تو خاص طور پر اور چند چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ضروری ہیں ہمیں اگر شفاعت پانی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے, ان مقدس ہستیوں کے ذریعے وہ مقدس ہستیاں ہماری شفاعت کرا دیں, تو اس کے لیے اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جیسے کہ پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی بہت میٹر کرتا ہے شفاعت کے لیے. اب ہم کہیں گے کہ ہمارا پڑوسی تو کوئی اگر نان مسلم ہے تو ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کیا ضرورت نہیں. دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ پڑوسی چاہے آپ کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے, لیکن اس کا حق ہے اور آپ کو اس کے حق کو ادا کرنا ہے. اگر پڑوسی کے حق کو ادا کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. اور اگر ہم نے پڑوسی کو یہ سوچ کر کے کہ وہ تو نان مسلم ہیں اذیت دے رہے ہیں, تب بھی ہمیں شفاعت میسر نہیں ہوگی. اگر پڑوسی مسلمان ہے, ایمان والا ہے, تب تو اور زیادہ ہمارے لیے اس کا معاملہ یقیناً حقوق اور زیادہ ہیں. لیکن اگر نان مسلم بھی ہے تب بھی اجازت نہیں کہ ہم اس کی دل آزاری کریں, اسے اذیت پہنچائیں, تکلیف پہنچائیں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شفاعت مل جائے تو ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے, آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. مصیبتوں کو صبر و ادراک کے ساتھ پار کرنا ہے. مصیبتیں پڑتی ہیں تو یہ نہ ہو جائے شکوے شکایت, کیونکہ مصیبتوں کے آنے پر جب یہ شکوے ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں جس میں کفر ہوتا ہے, جس میں نا امیدی ہوتی ہے. تو جب کفر اور نا امیدی کو ہم نے پیش کیا تو اب تو ایمان سے خارج ہوتے ہوئے نظر آئے. بعض اوقات خدا پر کچھ ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ سن کر کے کانپ اٹھتے ہیں کہ خدا کے لیے اور ایسی باتیں, اور بعض اوقات کچھ اور ایسی باتیں. تو لہٰذا جب مصیبتیں پڑے تو خدا نے کیا راستہ بتایا؟ صبر کا. تو لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا یہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اسے شفاعت کا بہترین تحفہ اسے مل سکتا ہے. لوگوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا لوگوں کی غلطیوں کو, جو کہ بڑا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی دل آزاری ہو گئی تو ہم نے کہا اب انہیں معاف نہیں کریں گے. تو ہم نے اگر کہا انہیں معاف نہیں کریں گے تو ایسے کو تو خدا بھی معاف نہیں کرنے والا. اور پھر جب شفاعت کی ہم امید لگائے اس وقت بیٹھے ہوں گے, ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ معاف کر دے تو ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے. لہٰذا اس وقت جب معافی ہم اس وقت جو نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو, تو اس وقت ہم جب سفارش کے امیدوار ہوں گے, خدا ہماری شفاعت کرا دے, اس وقت خداوند عالم کیسے ہمیں بھی معاف کرے گا. تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی سوچا جائے اور اس چیز کو بھی انجام دیا جائے. یعنی اگر ان شارٹ یہ کہوں کہ جو بھی ہماری نیکیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, وہ تمام ضرورتیں ہیں ہمیں شفاعت کے لیے. تو لہٰذا ان تمام پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. سسٹر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ. جی ویورز, آپ سے بس ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اللہ نے, پروردگار عالم نے مقدس ہستیوں کو ہماری سفارش کے لیے اختیار تو دیا ہے, لیکن ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو اس لائق بنانے کا کہ وہ ہماری سفارش کر سکے. آپ آج اپنے آپ سے سوال کریں, کیا نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زیارتوں پہ جانا, طویل سجدے کرنا کافی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا کافی ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا کافی ہے؟ وہ دین ہی کیا جو صرف ہم کرتے جائیں لیکن ہمارے اخلاق میں نظر نہ آئے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے کردار میں مولا علی کی جھلک دکھائی دے. ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کوشش کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو کچھ اس طرح بنانے کی کہ ہماری بھی سفارش ہو سکے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.